اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا جز نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 56 یعنی 56 ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا انہیں عذابًا شدیدا عذاب سخت شدیداً سخت فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی بھی۔ تو آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو فَأُعَذِّبُهُمْ میں عذاب دوں گا انہیں، کون سا عذاب؟ شدیداً یعنی عذاب سخت، اور کہاں کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ وما لہم من ناصرین کوئی بھی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں عذاب کی شکل کیا ہے؟ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ آخرت جیسا عذاب ہو، دنیا میں عذاب جو ہے اس کی شکل حسی بھی ہو سکتی ہے، مانوی بھی ہو سکتی ہے۔ حسی وہ ہوتا ہے نا جس کو ہم چھو سکتے ہیں، حس ہوتی ہے، اور مانوی عذاب دیکھیں، مانوی عذاب الگ ہوتا ہے جو معنی کے حساب سے ہو اور حس کے حساب سے الگ۔ تو کوئی بھی عذاب دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو اللہ کی ہر بات سچ ہے، تو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ یعنی ایک عذاب ہے نا، دل کی تنگی، بے سکونی، بے چینی، ہر وقت اضطرابیت، ہر وقت پریشانیاں، حسرتیں، کوئی قتل ہو جانا، قید ہو جانا، جزیہ دینا، کوئی کسی ایسی پریشانی مبتلا ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں عذاب میں آتی ہیں، جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے ان لوگوں کو جو کفر کرتے، انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو حسی دیتا ہے اور کبھی مانوی دیتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ بعض لوگ بڑے بے سکون ہوتے ہیں، نہ دنیا میں ان کو کچھ بھی کر لیں انہیں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور بعض لوگ یہ یاد رکھیں سبھی لوگ کہ آخرت میں تو پھر اللہ کے سوا تو کوئی پھر بچانے والا نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور کوئی بھی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا، تو پھر یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور ہمارے لیے اس میں بڑے سبق پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کسی بھی چیز میں نہیں کرنا، اللہ کے رسولوں کا انکار نہیں کرنا، اللہ کی کتابوں کا انکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے روز محشر جو آخرت کا دن ہے اس پر انکار نہیں کرنا، ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ تو اب آیت نمبر 57 پر آئیے، یعنی 57 پر، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ رہے وہ جو آمنوا ایمان لائے۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے بات ہو رہی تھی کفر کرنے والوں کی، انکار کرنے والوں کی پچھلی آیت میں، اب آگے 57 میں بات ہو رہی ہے ایمان لانے والوں کی، یقین لانے والوں کی، اللہ پر اور رسولوں پر۔ ایمان دیکھیں ان کا پورا ہوتا ہے جب اللہ پر یقین ہو، اللہ کے رسولوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، ان ساری چیزوں پر ہم یقین رکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی شرطیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ایمان لائے اور کیا کیا؟ ایمان کے ساتھ آپ شرط دیکھ لیں، صرف ایمان نہیں اور ایمان کے ساتھ شرط بھی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی یہ نہیں کہ صرف کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، مسلمان اب ہم ہیں، نہیں، اللہ نے کہا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے کیے عمل نیک، تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے آگے اسی آیت میں فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ تو پورے دے گا انہیں اجورہم اجر ان کے، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہر نیک اعمال بھی کیے، تمام نیک اعمال بھی کیے، صالح عمل بھی کیے۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آئیں، نمبر 1 ایمان لانا شرط ہے، اور دوسرا
ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا شرط ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نیک ان کو پورا پورا اجر ملے گا، ان کو اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے اجر میں. یعنی کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے نا تو اس کا اجر بھی قیامت میں پائے گا، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم کون ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے جو دوسروں کا حق مارے، کسی بھی طرح کسی بھی جگہ، ظلم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کرنے والا ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ظالموں سے. آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب اللہ خود، غور کیجیے گا، جب اللہ خود ظالم کو پسند ہی نہیں کرتا اور اللہ کسی اور کو جب پسند نہیں کرتا جو کسی کا حق مارے، اللہ تو اس کو پسند نہیں کرتا، تو بھلا اللہ خود کیسے کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ کیسے کسی کا حق مار سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بعض لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے تو لوگ فوراً گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں اللہ سے، جیسے یہ ایسا بیہیویئر پیش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کوئی ظالم ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، ان کا کوئی حق مار رہا ہے. یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے، یاد رکھیں میری بات کو، کہ اللہ تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا. واللہ لا یحب الظالمین، یہ آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 57 دیکھیں، اور اس پر 57 کا اینڈ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. تو جب اللہ ظالموں سے محبت ہی نہیں کرتا، مینس کہ اللہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا. ظالم کون ہے؟ جو کسی کا بھی حق مارے، جو کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ خود بھلا کیسے کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، اللہ نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، تو خود کیسے بھلا کسی کا حق مار سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورا پورا دیا جائے گا، ان کا کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، ان کے اجر انہیں پورے پورے دیے جا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوششوں کا بدلہ. اب آپ دیکھیے، آپ قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں، کوشش کر رہی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کلام سیکھنے کا، اپنا دوسرا کام چھوڑ کے، وقت نکال کے، تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا آپ کا یہ وقت نوٹ نہیں ہو رہا؟ کیا اللہ اس بات کو اپنے پاس فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے لکھتے ہیں؟ کیا لکھ نہیں رہے؟ لکھ رہے ہیں اللہ. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی شخص کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میں اس کی کوششوں کا پورا پورا بدلہ دوں گا، کیونکہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کروں گا، کیونکہ میں ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا. تو جو چیز اللہ کو خود پسند نہیں ہے، بھلا وہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تو اور کیسے کسی کا حق مار سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی چھوٹی کوشش یا بڑی کوشش جو بھی ہوگی، اللہ اس کے مطابق فَيُوَفِّيهِمْ، اس کے پورے پورا ان کو اجر دیں گے. اجورہم، اجر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اجور، اس کی جمع ہوتی ہے اجورہم، یعنی کہ پورے پورے اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے اس آیت کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لینا اور پھر کوئی اس کے بعد کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں میں تو اتنی نیک تھی، میں تو اللہ کے ساتھ دعاؤں میں لگی ہوئی تھی، عبادت میں لگی ہوئی تھی، اس وقت ایسا ہو رہا تھا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہوا. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ پورا پورا اجر دیں گے. آپ نے پچھلی آیت میں سنا کہ جس نے بھی اللہ کا انکار کیا وہ تو عذاب پائے گا اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. اگلی آیت میں 58 میں اللہ نے کہہ دیا کسی نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو پورا پورا اس کو اجر دیا جائے گا. اللہ کتنا انصاف پسند ہے. واللہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کے اس حصے کے اندر ایک اور لیسن ہمیں پتہ چلتا ہے، واللہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کی طرف یہ اشارہ مت کیا کریں کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا، یہ چیز میری اچھی نہیں ہے، میرے فلاں اچھا نہیں ہے، میرا گھر اچھا نہیں ہے، یا میرے شوہر اچھے نہیں، یا میرے بچے، یا میرے بہن بھائی، یا میرے والدین، یا میرے محلہ، یا میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، باقیوں کے تو بہت اچھے ہیں. نہیں، ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں نا. اللہ تو کسی سے ظلم نہیں کرتا. اچھا، دوسرا جو اس میں سبق پتہ چلتا ہے نا وہ یہ کہ جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ہمیں بھی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کون سا عمل؟ ظلم.
ظلم بڑا بھی ہوتا ہے، ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی سو رہا ہے، ہم جا کے بلا وجہ اس کو جگا رہے ہیں، بلا وجہ ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، بلا وجہ ہم کھٹر پٹر سے. ہمارے نبی تو پرندے جانوروں کی بھی آنکھ لگی ہوتی تھی تو ان کے وہاں بھی خیال کرتے تھے کہ یہ آرام کر رہے ہیں. تو ہم اپنا چھوٹے چھوٹے ظلموں سے بچیں، بیکار میں دوسروں کا دل نہ دکھے، دوسروں کا حق نہ مارے. کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں، چاہے وہ ہمارے گھر کے لوگ ہوں، چاہے وہ باہر کے لوگ ہوں، ہمارے ہمسایوں، پڑوسیوں، رشتہ دار ہوں، اگر ہم ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اور یاد رکھیے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. ہم جانے اور انجانے میں کہیں کوئی ظلم تو نہیں کر رہے، ہم نے اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ڈر ہوگا نا کہ اللہ تو ظالموں سے محبت ہی نہیں کرتا. ہم تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے زبان سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی پر کہیں جانے انجانے میں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو ظالموں سے محبت ہی نہیں کرتا. پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہم نے اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے. اور اگر ہمارے ہاتھ سے، زبان سے، ہمارے عمل سے کسی بھی طرح جانے انجانے میں کوئی چھوٹا یا بڑا ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں ظلم ضروری نہیں کہ آپ کسی کی جان لے لو، تیر تلوار لے کر، گن لے کر تو آپ کہو کہ یہ ظلم ہے. ایک صاف ستھرے راستے پر آپ جا رہے ہو اور آپ نے وہاں کچرا پھینک دیا، اس راستے کا حق ادا نہیں کیا آپ نے. وہ راستہ اللہ نے آپ کو گزرنے کے لیے دیا تھا، آپ وہاں سے گزرتے اور باقی آنے والوں کے لیے صفائی کا خیال رکھتے. آپ نے اگر راستے میں کچرا پھینک دیا، آپ تو وہاں سے گزر گئے، آپ نے تو یہ سوچا میں نے دوبارہ تھوڑی گزرنا ہے، لیکن آپ نے پیچھے آنے والوں پہ ظلم کیا، پیچھے آنے والوں پہ ظلم کیا. کوئی چھلکوں پہ سے پھسل جائے، کسی کی آنکھوں کو اچھا نہ لگے، وہ کچرا بدبو پھیلے، اس میں جراثیم ہو، اس میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو ہماری تربیت کا حصہ ہیں ہم اس کو نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو ظلم نہیں کر رہے. کسی جانور کو بلا وجہ کوئی پانی پی رہا ہے اس کو پتھر مار کر اڑا دینا، عموماً لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. پرندے اپنا کھانا کھا رہے ہیں ان کو ڈرا دینا، یا اپنے پانیوں کے کنارے جانا تو وہاں پہ کچھ جانوروں کے ساتھ یا اس طرح قربانی کے جانور ہی آتے ہیں تو بچے انہیں بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ماؤں کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ یہ ظلم ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ظلم ہے. کہ اگر کوئی مطلب انسان ہے وہ سو رہا ہے تو اس کا احترام کریں، اس کو سونے دیں. اس نے ہو سکتا ہے جاب کرنی ہو، اتنا شور نہ کریں، اتنا ٹی وی نہ اونچا لگائیں، اتنی اس طرح کی ٹیونز اپنے فونوں میں نہ لگائیں کہ میں کیا کروں گا، میں تو اس طرح نہیں. یہ ساری چیزیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں. ایک میں اکثر مثال دیتی ہوں نا آپ کو کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہو، یا آپ کے گھر کی کیاری میں یا کسی کے گھر آپ مہمان گئے ہو تو وہاں پھول لگے ہوئے ہیں، بلا وجہ بے مقصد آپ کے بچے جا کے پھول توڑ رہے ہیں اور آپ ان کو منع ہی نہیں کر رہے. تو بچے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم بچپن سے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا اللہ نے یہ پھول شاخ کی زینت بنایا ہے، دیکھنے کے لیے بنایا ہے، خوشبو کے لیے بنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے، تاکہ اس سے لوگ خوش ہوں. اس کو مت توڑو، اس کو توڑ دو گے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنی شاخ پہ کھڑا مسکرا رہا ہے، مہک رہا ہے، اللہ نے اس کی یہ جگہ بنائی ہے، اس کو اس جگہ سے چھین لینا ظلم ہے. کچرے پھیلانا ظلم ہے. ساحلوں پہ جا کے آبی جو جانور ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی خراب ہوتی ہے جب ہم سمندروں میں کچرے ڈال دیتے ہیں، سمندروں میں فضلے ڈال دیتے ہیں. لوگ بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لیتے ہیں، پیسہ لگا لیتے ہیں، لیکن اس کا جتنا بھی آلودہ پانی ہے، چیزیں ہیں، وہ جا کے سیدھے ایسے نالے بناتے ہیں، دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، سمندروں میں ڈال دیتے ہیں. اس سے آبی حیات کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ظلم ہے. بہت ساری چیزیں، اور کہ لوگ اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، اپنا گھر تو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور جہاں نظر بچی وہاں کوڑا کرکٹ ایک جگہ میں پھینک کے آ گئے. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ سارے چھوٹے چھوٹے ظلموں سے اگر ہم رکیں گے نا، یہ سوچ کر اللہ کا خوف اپنے دل میں لا کر کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. کیوں یہ سارے اچھے عمل ہم کیوں کریں گے؟ ہم کوئی دوسروں پہ احسان نہیں کریں گے، ہم اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ظلم نہیں کرتے. تو ہم اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں کو خود بتائیں گے کہ یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ظلموں سے ہم بچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے ظلم کرنے سے بھی بچائے گا. اب اگلی آیت پر جاتی ہوں، آیت نمبر 58 پہ. ذالکا، یہ نتلوہ، ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس آیت کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. آیت نمبر 58 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے.
علیکا آپ پر کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الآیاتی آیات میں سے، یعنی جتنی آیات اتری ہیں ان میں سے بات ہو رہی ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ہم بتا رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں آپ کو۔ کیا سنا رہے ہیں؟ ذالک نتلوہ علیکا، ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، من الآیاتی آیات میں سے، بذکر الحکیم، اور ذکر بہت حکمت والے سے۔ یہ بہت حکمت والے ذکر سے مراد کیا ہے؟ حکمت والا ذکر سے مراد قرآن ہے جو آپ اور میں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، آپ بھی کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو حکمت والا ذکر کہا ہے، اور اس کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی طرف، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نسبت تشریفی، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حکمت والے ذکر سے، حکمت والے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے۔ اور ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، شرف ہے، عزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف کا باعث ہے، کس یعنی نبی کے لیے اور نبی کی امت کے لیے۔ تو قرآن ہمارے لیے شرف کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ایسا ذکر ہے یعنی جس سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ کس کی یاد دہانی؟ اپنے رب کی یاد دہانی، اپنے رب کی باتیں ہیں۔ یہ ایسا ذکر ہے جس سے انسان کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ قرب الہی کیا ہے؟ اللہ کا قرب، قربت، محبت۔ اور کیا ہے؟ ایسا ذکر ہے جس سے انسان کو نصیحت ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہر آیت کے اندر نصیحت ہے۔ ہم کچھ اٹھا کر دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ قرآن ایسا ذکر ہے جس سے انسان کا شرف بلند ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روز قیامت اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا جنت کے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے دنیا میں بھی انسان کا شرف، عزت بلند ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ایسا ذکر ہے، اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں اس کو نسبت، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکمت والے ذکر سے، اس ذکر سے آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، یعنی یہ ایسا ذکر ہے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ بہترین ذکر، جس سے قرب الہی ملتا ہے، جس سے نصیحت ملتی ہے، جس سے شرف ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ آپ یہ دیکھیے نا اس آیت میں قرآن کو کیوں ذکر کہا گیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گی نا، کیونکہ اس کے ذریعے سے نصیحت ہوتی ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے ذریعے سے نصیحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، اپنے رب کا قرب ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شرف ملتا ہے، مقام ملتا ہے، درجے ملتے ہیں۔ پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت دونوں کے سوا تو کوئی تیسری جگہ تو نہیں ہے نا جہاں ہم نے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کتنا اہم ہے، اس آیت سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا۔ تو آگے چلتی ہوں آیت نمبر 59 کے اوپر۔ ان مسئلہ، بے شک مثال، عیسیٰ کی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مثل آدم، مانند مثال آدم کے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں آیت کے آدھے حصے پر ہی میں آپ کو روک کر ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہاں اس لیے فرمایا کہ یہ آیت اتری کب، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ایک وقت نجران کے آمد کے موقع پر، وقت نجران کے آمد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور کب آیا تھا یہ وقت؟ کب آیا تھا یہ ڈیلیگیشن؟ کب آیا تھا؟ 9 ہجری میں۔ اصل میں جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان و شوکت عطا کی، مکے کے وہ مالک ہو گئے، ان کے پاس سبھی کچھ، وہ سارے دشمن ختم ہو گئے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی فتح عطا کر دی۔ تو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں، اس 9 ہجری کو یاد رکھیے گا، اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اس سال کو 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو وفود کہتے ہیں اردو میں وفد کی جمع کو۔ وفد ہوتا ہے ڈیلیگیشن، ایک وفد، ایک کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن،
لوگ مل کر آتے ہیں نا ایک ہجوم بن کر، 5-6 بندے مل کے آ گئے یا 10-12 یہ جتنے، اس کو وفد کہتے ہیں، یعنی کہ جن کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. پھر وفود کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ڈیلیگیشنز آتے ہیں. تو نبی کریم کو جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر 9 ہجری کو خاص طور پر عام کہتے ہیں، عین والا عام ہے، یا اردو کا الف مدہ والا عام نہیں ہے، عام الوفود، عین عام عام کہتے ہیں عربی زبان میں سال کو، اور وفود کہتے ہیں وفد کی جمع کو، یعنی کہ یہ وفد والا سال تھا، ڈیلیگیشنز والا ایئر تھا. یہ اس سال بہت وفود آئے، بہت وفد آئے، سارے ڈیلیگیشن آ رہے تھے. جب آپ مکے کے مالک ہو گئے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، حاضر ہوتے تھے، حاضری دیتے تھے، آپ کے ساتھ وعدہ کرتے تھے، آپ سے اسلام کے بارے میں معلومات کرتے تھے، اسلام کو قبول کرتے تھے، آپ کے ساتھ دینے کا عہد کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے. آپ یعنی جوگ در جوگ، گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے جب اللہ نے کامیابی دی تھی. تو ایسے میں ہی نصارہ کا ایک گروہ آیا تھا نجران سے. نجران ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا ایک گروپ آیا تھا. اور وہ کیوں آیا تھا؟ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آئے تھے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا، وہ کلمات اللہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے جسم کا حصہ ہے یا اللہ کی طرف سے. یعنی ایک مثال ہے نا کہ جیسے اگر میں آپ کو پانی کا ایک گلاس دوں تو کہ یہ پانی میری طرف سے، تو میرا جسم تو اس پانی کا حصہ نہیں بن گیا نا، پانی تو پانی رہے گا نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کے ذات کا حصہ تو نہیں نہ بن گئے، لیکن وہ اس میں مبتلا تھے، غلط فہمی میں. تو وہ آئے تھے ہمارے نبی کے پاس اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے. یہ نجران سے عیسائیوں کا یعنی نصارہ کا ایک وفد آیا تھا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح مثال سے ہیں، مثال ان کی آدم کی طرح ہے. یعنی عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی. اور آدم علیہ السلام کیا تھے؟ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. پھر مٹی کے اس پتلے کو اللہ نے حکم دیا تھا، وہ بھی اذن اللہ، اللہ کے حکم سے بولے تھے وہ. اور پھر اللہ کے حکم سے جب اللہ نے اسے حکم دیا کن، تو وہ بولے. اللہ نے حکم دیا کن، وہ چلے پھرے، جو بھی ہوا اس اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا بنائی، کہا کن، سب معاملات بنے. تو وہ تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا نا. لیکن آدم کے یہاں پر ایک مثال اور دینے کی وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خود اپنی کلمہ کن سے ہی ان کو بھی پیدا ہی کیا تھا نا. اللہ نے ان کا پتلا بنایا مٹی کا اور پھر ان کو کن بولا، اور پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم کی مثال اس لیے دی کہ آدم کے ماں باپ نہیں تھے. اور پھر حوا جو تھی اس کی بھی ماں نہیں تھی، وہ بھی آدم علیہ السلام سے ان کے پسلی سے پیدا کی گئی تھی نا، یا اس طرح جو بھی ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح پیدا کیا، ان کی تو ماں سے تو نہیں پیدا ہوئی تھی نا. تو ایک طریقہ کیا ہوا، اللہ نے بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اور پھر بنا ماں کے حوا کو پیدا کیا. تو اور 2 طریقے ہو گئے. اور تیسرا کیا ہے کہ ہر انسان، عام انسان، آپ میں، ہمارے جیسے انسان ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تیسرا طریقہ ہو گیا. اور چوتھا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کے والد نہیں تھے. تو اللہ نے یہ بات اس لیے کی کہ اللہ چاہے تو وہ بنا ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے جیسا کہ آدم کو، اللہ چاہے تو وہ بنا ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے جیسے حوا کو، اللہ چاہے تو وہ بنا باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے جیسے عیسیٰ کو، اللہ چاہے تو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کر سکتا ہے جیسا خلقت کو. ٹھیک ہے، تو نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ، اور پھر آگے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے یہ مثال دے کر. نجران کا یہ جو وقت آیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں، عیسیٰ میرے لیے آدم کی مثال ہے. جب آدم کو میں بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، حوا کو بنا ماں کے کر سکتا ہوں، تو پھر عیسیٰ کو بھی بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہوں. یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. تو خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، کس کو؟ آدم کو، من تراب، مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا نا کہ ان کی مثال آیت نمبر 59 کہیں میں آگے جا رہی ہوں، بلکہ میں نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ اللہ نے آدم کی مثال دے دی کہ خلقہ، میں نے تو اس کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے،
اور پھر کہا ثم قال، پھر فرمایا لہو کن فیکون، اسے میں نے فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ بولنے چالنے لگ گیا، سب کچھ ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینے تھے اللہ نے کہا کن، تو پھر ہو گیا. کیا چیز؟ فیکون، ہو گیا وہ. اب آیت نمبر 50 اگلی 60 پر آ رہی ہوں کہ الحق کو، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے حق تیرے رب کی طرف سے ہے. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. یہ سارے عالم کو کہا جا رہا ہے. نام تو یہاں نبی کو مخاطب کیا گیا نا، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے. نبی کو مخاطب کیا گیا، نبی کی ساری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حق جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے. یہ نبی کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے ساری امت کو مخاطب کر دیا ہے. یہ سارے لوگوں کے لیے ہے. اور وہ جو لوگ آئے تھے نجران سے وہ بھی خلق خدا تھی نا، ان کو بھی یہاں سے پیغام دینے کے لیے کہ حق جو ہے وہ میرے رب، آپ کے رب کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکن، تو نہ تکن آپ ہو من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اب یہ دیکھیے شک نبی تو نہیں کر رہے تھے، نبی کو تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن نبی کے آگے جو لوگ آ کے بیٹھے اپنا ڈیلیگیشن لے کر، یہ لوگ شک میں تھے. یہ ان کے لیے پیغام تھا کہ اللہ نے ان سے تو اللہ تعالیٰ نہیں بات کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نبی سے بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے کہہ دیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. اور لوگوں آپ کو جو بھی لوگ شک میں تھے یہ ان کے لیے ہے کہ آپ کسی بھی شک میں نہ ہو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب رکھی ہے اس کو ہے، اور قیامت تک اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو یہ اللہ کا پیغام آخری انسان تک کے لیے ہے. کون سا پیغام؟ یاد رکھیے، دل کے کاغذ پہ لکھیے، حق اللہ کی طرف سے ہے، اور حق معلوم کرنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کس کو کہاں سے کرنا چاہیے؟ صرف قرآن پاک کو پڑھیں، صرف قرآن پاک سے رجوع کریں، صرف قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، سنیں، اس پر عمل کریں. یہ حق ہے. الحق من ربک، یاد رکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی. آیت نمبر 60 سورہ آل عمران سے جز نمبر 3 آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. کوئی بھی آپ سے ضد کرے، بحث کرے، حق کیا ہے، حق کی تلاش میں پریشان رہے، مجھے کچھ نہیں پتا، کہہ دیجئے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، میرے رب نے فرما دیا کہ حق جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے. آپ اس میں بالکل شک نہ کریں، قرآن میں بالکل شک نہ کریں. قرآن حق ہے، رب کی طرف سے ہے، یہ حقیقت ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے جب سے لے کر آج تک ایک بڑا حصہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے نا، شکوک و شبہات میں کنفیوز رہتے ہیں. ہم کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا، کنفیوز لوگ. تو کنفیوز لوگوں کو جواب ایک ہی دینا ہے، آپ نے اور میں نے کنفیوز لوگوں میں شامل نہیں ہونا. کیوں؟ ہمارے پاس حق آ گیا ہے. کیونکہ آپ کے پاس بھی حق آ گیا ہے، میرے پاس بھی حق آ گیا ہے. کون سا حق؟ یہ حق جو اللہ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، جو نبی کے پاس آیا تھا. جب کنفیوز لوگ آئے تھے، وقت لے کر آ رہے تھے کہ آپ ہمیں حق بتائیں، تو اللہ نے جواب دے دیا. بات تو نجران والوں کے لیے اللہ نے کی تھی، لیکن پورے عالم کو یہ بات کیوں بتائی، پھر اس بات کو قرآن میں کیوں تحریر کیا؟ تاکہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہو کہ حق جو ہے وہی حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا ہے اللہ کی طرف سے حق؟ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو آپ کے اور میرے پاس بھی قرآن ہے، تو آپ کے اور میرے پاس بھی قرآن ہونے کی ساتھ ساتھ حق ہے. تو قرآن کی ہر بات حق ہے، قرآن کی ہر بات سچ ہے، قرآن کی ہر بات حقیقت ہے. قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ آیت نمبر 60 پر کلوز کرتی ہوں. انشاءاللہ ہم 61 پہ آپ سے کل ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.